22 جمادی الثانی کا دن ہے، جس دن تاجدار صداقت افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ بلا فصل جانشین مصطفیٰ امام الہدا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور یہ خوش نصیبی ہے کہ آج کا دن جمعۃ المبارک 22 جمادی الثانی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی جمعۃ المبارک 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری میں ہوا۔ آج 1442 ہجری ہے اور کشمیر کا دن منایا جا رہا ہے۔ کشمیری مظلوموں کے حق میں آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اللہ کے عالم تاجدار صداقت کے پیغام کا صدقہ کشمیریوں کو بھی آزادی نصیب فرمائے اور ظلم و ستم کا خاتمہ فرمائے۔ احباب مقام، سابقہ جمعہ میں اور اس سے پچھلے جمعہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ وفاداری اور اسلام کے لیے قربانیوں کا تذکرہ کیا۔ آج کے دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید فضائل اور آپ کے کارنامے مختصراً عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں امام ابن اسیر جزری رحمہ اللہ آپ اپنے اسلام حضرت سیدنا صدیق اکبر کے تذکرے میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا پس منظر اور وہ مکمل واقعہ نقل کرتے ہیں پوری سند کے ساتھ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے از خود بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اعلان نبوت سے قبل یمن کی طرف آپ بغرض تجارت تشریف لے گئے۔ وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی جو آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے پاس بہت سارا علم تھا۔ جب اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس نے سب سے پہلا سوال یہ اٹھایا کہ کیا تم حرم کے رہنے والے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، نعم انا من الحرم، میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ اس نے ساتھ ہی دوسرا سوال اٹھایا، کہتا میرا خیال ہے کہ تم قریشی ہو۔ آپ فرماتے ہیں میں قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر اس نے ایک اور سوال کر ڈالا، کہا کہ تم بنی تیم بن مرہ کی شاخ سے ہو۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اپنا پورا تعارف کروایا، فرمایا میں بنو تیم میں سے ہوں اور میرا نام عبداللہ بن عثمان ہے۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اصل نام آپ کا عبداللہ ہے، آپ کے والد گرامی کا نام عثمان ابو قحافہ عثمان ہے۔ آپ نے اپنا پورا تعارف کروایا۔ وہ راہب کہتا ہے کہ ساری نشانیاں مجھے مل گئی لیکن ایک نشانی ابھی باقی ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی نشانی؟ کہنے لگا کہ میں نے تورات زبور انجیل آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا کہ اس بندے کے پیٹ پر ایک نشان ہوگا، تم اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ تاکہ میں اس نشانی کی تصدیق کروں۔
آپ نے فرمایا اس وقت تک وہ نشانی دکھاؤں گا نہیں جب تک مجھے بتاؤ نہیں اصل ماجرا کیا ہے۔ تو اس راہب نے، اس شیخ نے کہا کہ میں نے صحیح علم کے ذریعے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا کہ نبی آخر الزمان حرم کے اندر تشریف لائیں گے، حضور علیہ السلام آخری نبی مبعوث کیے جائیں گے، اور دو آدمی، ایک نوجوان اور ایک بزرگ ان کی حمایت میں کھڑے ہوں گے۔ وہ ایک نوجوان اور ایک بزرگ، وہ بزرگ تم لگ رہے کہ تمہارا چہرہ سفید ہے، لیکن ایک نشانی باقی ہے جس کی تصدیق کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے پیٹ پر ایک سیاہ رنگ کا نشان ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے بدن سے کپڑا ہٹایا تو اس نے دیکھا کہ آپ کے بدن اطہر پہ سیاہ رنگ کا نشان موجود ہے۔ تو وہ راہب پکار کے کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم، وہ انسان تم ہو جو حضور نبی آخر الزمان کے اعلان نبوت کے بعد ان پہ ایمان لا کر سعادت مندوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور پھر ان کے دین کی مدد و نصرت کرو گے، ان کے مددگار اور حمایتی بنو گے۔ اور یاد رکھنا، جب وہ نبی آخر الزمان اپنا نبوت کا اظہار کر دیں، اعلان نبوت کر دیں، تو سب سے پہلے تم نے سعادت مندوں میں کی صف میں شامل ہونا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جب میں واپس مکہ کی طرف پلٹنے لگا تو اسے الوداع کرنے کے لیے ملاقات کی، اس نے آگے تک مجھے الوداع کیا، اور میں نے اسے کہا کہ یہ جو تم نے نشانیاں بتائی ہیں نبی آخر الزمان کے بارے میں، اگر تمہارے پاس کوئی ان کی تعریف و توصیف ہے تو نظم کی صورت میں سناؤ۔ تو اس راہب نے لکھے ہوئے اشعار پڑھ کر سنائے جس میں حضور علیہ السلام کی تمام نشانیاں بیان کی گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ میں واپس آیا تو وہاں ہلچل مچی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا ہے۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل اور دیگر صنادید قریش کے بڑے بڑے سردار گروہ کی شکل میں میرے گھر آئے اور آ کے کہتے ہیں تمہیں پتا ہے کہ مکہ میں کیا سانحہ ہوا؟ میں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگے، اب ان کے الفاظ سنیں، صنادید قریش کے، سرداران قریش کے الفاظ سنیں، کہنے لگے ابو طالب کے یتیم نے دعوی نبوت کر دیا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی جانتے تھے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے بڑے احسن طریقے سے ان کو مطمئن کر کے گھر بھیجا اور خود اپنے گھر سے نکلا سیدھا حضور علیہ السلام کے کاشانہ اقدس پہ دستک دی۔ نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے، سلام دعا کے بعد حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، اللہ نے مجھے تیرے اور تیری قوم والے سارے انسانوں کی طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کیا دلیل ہے؟ آپ کی نبوت اور رسالت پر کون سی دلیل ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جو راہب کی ملاقات تم یمن میں کر کے آئے ہو وہی میری نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔ حضرت ابوبکر حیران ہے، ابھی تک تو اس کا تذکرہ نہیں ہوا کسی کے ساتھ، اور نہ یہ بات نکلی ہے زبان سے کسی کے سامنے۔ یا تو حضرت ابوبکر صدیق کو پتا ہے یا اس راہب کو پتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ تو حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ خبر آپ تک کس نے پہنچائی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس یہ خبر کوئی فرشتہ لے کر آیا ہے جو اللہ کے سارے نبیوں کے پاس آتا ہے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے تردد نہیں کیا، ادھر ادھر سے کام نہیں لیا، اگر مگر سے کام نہیں لیا، حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ اپنا دست اطہر بڑھائیں۔ حضور نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور آپ اللہ کے
सच्चे रसूल हैं। ये आपके ईमान लाने का वाक़या, और ये भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले आपके तज़किरे जारी थे, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर अभी मक्का नहीं पहुंचे, जिब्रील ने खबर हुज़ूर को पहले अता फरमा दी, और फिर सारी जिंदगी साथ रहे। इसलिए कुरान ने कहा सानी असनैन इज़ हुमा फिल गार, दो में से दूसरा, जब वो दोनों गार में थे, दो में से दूसरा, अव्वल मुस्तफा है, सानी सिद्दीक़ अकबर हैं। यकीन जाने हर मैदान में अव्वल मुस्तफा है तो सानी सिद्दीक़ अकबर। एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर, वो दिन के बारे में, वो दिन याद है, उस दिन के बारे में कुछ याद है? तो हज़रत अबू बकर फौरन कहने लगे या रसूलल्लाह, मुझे तो याद है, जिस दिन अल्लाह ने तमाम रूहों को जमा करके फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? तो या रसूलल्लाह, मुझे पता है, सबसे पहले आपने ही फरमाया था हाँ मौला तू ही हमारा रब है। तो आपकी इस आवाज सुनकर मैंने भी पुकारा था, और मेरे साथ सारी रूहों ने पुकारा था कि मौला तू ही हमारा रब। देखिए आलम अरवा में भी सानी असनैन, आलम अरवा में भी बला कहने वाले, अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वाले अव्वल मुस्तफा हैं तो सानी सिद्दीक़ अकबर। और सारी जिंदगी भी हर मामले के अंदर अव्वल मुस्तफा सानी सिद्दीक़ अकबर, आलम अरवा में बला कहने में अव्वल मुस्तफा सानी सिद्दीक़ अकबर, सफर में अव्वल मुस्तफा सानी सिद्दीक़ अकबर, हदर में अव्वल मुस्तफा सानी सिद्दीक़ अकबर, जंगों और ग़ज़वात में अव्वल मुस्तफा सानी सिद्दीक़ अकबर, मैदान बदर में अव्वल मुस्तफा सानी सिद्दीक़ अकबर, मैदान उहद में अव्वल मुस्तफा सानी सिद्दीक़ अकबर, मैदान हुनैन में अव्वल मुस्तफा सानी सिद्दीक़ अकबर, मैदान तबूक में अव्वल मुस्तफा सानी सिद्दीक़ अकबर, इमामत में अव्वल मुस्तफा सानी सिद्दीक़ अकबर, खिलाफत में अव्वल मुस्तफा सानी सिद्दीक़ अकबर, क़ियादत में अव्वल मुस्तफा सानी सिद्दीक़ अकबर, हाँ ग़ार में अव्वल मुस्तफा सानी सिद्दीक़ अकबर, मदार में भी अव्वल मुस्तफा सानी सिद्दीक़ अकबर, कल बरोज़े माशर कब्रों से उठने में भी अव्वल मुस्तफा सानी सिद्दीक़ अकबर, हौज़े कौसर पे भी अव्वल मुस्तफा सानी सिद्दीक़ अकबर, जन्नत जाने में भी अव्वल मुस्तफा सानी सिद्दीक़ अकबर, अल-ग़ज़ दीन के हर मामले में, दीन के हर शोबे में, दीन के हर मैदान में अगर अव्वल मुस्तफा है सानी सिद्दीक़ अकबर। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया सानी असनैन इज़ हुमा फिल गार, दो में से दूसरा, जब वो दोनों गार में थे, तो गार में तो एक हुजूर थे, दूसरे सिद्दीक़ अकबर थे। और बाद उलमा फरमाते हैं उस वक्त जब गार में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे और नबी करीम अलैहिस्सलाम थे, उस वक्त काफिर गार के दहाने पहुंच गए और देखा कि आगे कबूतरी ने अंडे दे रखे, एक जाला भी तना हुआ है, दरख्त है उस पे जाला है, मतलब गार के दहाने पर जाला तना हुआ है और एक छोटा सा दरख्त है जिस पर कबूतरी ने अंडे दे रखे। अब काफिर आपस में मुशावरत भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं ये तो पता नहीं कोई सदियों पुरानी गार है कि जिस पर अंडे भी मौजूद हैं और जाला भी मौजूद है, यहाँ भला कौन आ सकता है। और ये सारी बातें गार में बैठकर हुजूर भी सुन रहे थे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी सुन रहे थे, और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की गुफ्तगू क्या हो रही थी हुजूर से। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर परेशान हो रहे थे और हुजूर से अर्ज कर रहे थे या रसूलल्लाह, अगर इन्होंने अपने पांव की तरफ देखा तो नजर हम पे पड़ जाए, इसलिए मुझे तो बड़ा खतरा है, मुझे अपनी परवाह नहीं, आपकी जात का खतरा है कि ये आपको कत्ल करने के लिए निकले हुए। ये सारी बातें गार में हो रही थी। उलमा फरमाते हैं कि ये जो बातें आपस में हुजूर की और सिद्दीक़ अकबर की हुई, ये दहाने पे खड़े हुए काफिरों ने नहीं सुनी। देखें अल्लाह की कुदरत है और हुजूर का मौजज़ा है कि वो काफिरों की बातें हुजूर सुन रहे हैं और हुजूर की हुई बातें सिद्दीक़ अकबर से काफिरों ने नहीं सुनी, हालांकि वो दहाने पे खड़े थे। यहाँ पर
بدبخت رافضی پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر نے تو غار میں شور مچایا تھا، رو پڑے تھے، چلائے تھے تاکہ کافروں کو پتہ چل جائے اور معاذ اللہ وہ حضور کو شہید کر دیں۔ میں کہتا ہوں غار کے اندر موجود ہو کر کے اتنی ساری باتیں ہوئیں اور غار کے دہانے پہ کھڑے ہو کے کافر نہ سن سکے، آج 1450 سال تم نے کیسے سن لیا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر معاذ اللہ صدیق اکبر نے معاذ اللہ پکڑوانا ہوتا تو پھر جب رستے میں جا رہے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے کافی لوگ جاننے والے بھی تھے، تو جب جاننے والے آپ سے ملاقات کرتے تو حضور کے بارے میں پوچھتے یہ کون ہے، تو حضور کے بارے میں حضرت صدیق اکبر نے واضح طور پہ نہیں بتایا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے، بلکہ جو بھی پوچھتا اسے یہی کہتے ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے رستے کا پتہ دیتا ہے، رستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ کیونکہ صحراؤں میں ہوتا ہے نا، صحراؤں میں رستے کا پتہ نہیں چلتا تو انجان لوگ رستہ جاننے والے کو ساتھ رکھتے ہیں تاکہ وہ رہنمائی کرتا جائے، تو وہ سمجھے کہ شاید یہ ان کا کوئی رہنما ہے، رستہ سے انجان ہونے کی وجہ سے انہوں نے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر تو جانتے تھے کہ یہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ صحراؤں کا رستہ بتانے والا، اور میرا تو خیال ہے یہ مجھے رب کا رستہ بتانے والا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا کیوں کر رہے تھے؟ واضح طور پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا، نام نہیں لیا۔ کیوں؟ اگر نام لے لیتے کافروں کو پتہ چل جاتا، وہ قتل کر دیتے، تو اللہ کی امانت ہے حضور، اللہ کی امانت میں خیانت ہو جاتی۔ اور اگر مطلب ہے کہ ادھر ادھر کر جاتے، نہ بتاتے کہ یہ کون ہے یا کیا ہے، تو پھر اپنی صداقت پہ بھی حرف آتا تھا، یعنی سیدھا سچ بھی نہیں بول سکتے اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، جھوٹ بولے تو صداقت پہ حرف آتا ہے اور سیدھا سیدھا سچ بولے تو اللہ کی امانت میں خیانت ہوتی ہے۔ تو صدیق اکبر نے ایسے الفاظ کا چناؤ کیا کہ نہ اللہ کی امانت میں خیانت ہو، نہ صدیق کی صداقت پہ حرف ہو۔ بتانا ہوتا تو وہاں بتا دیتے، وہاں بھی اظہار کر دیتے، لیکن نہیں۔ آگے پھر سراقہ بن مالک آئے گھوڑے پہ سوار ہو کر۔ سراقہ بن مالک یہ ان 100 نوجوانوں میں سے تھا کہ جن کو کافروں نے چھوڑا تھا حضور کی تلاش کے لیے۔ تو حضرت صدیق اکبر رونے لگے اور کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے قریب پہنچ گیا ہے، یہ آپ کو قتل کر دے گا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، آپ کے غم میں رو رہا ہوں، مجھے تو اپنی پرواہ نہیں اور نہ ہی مجھے یہ کچھ کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں نے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، تو میں تو آپ کی خاطر رو رہا ہوں۔ تو حضور نے وہاں بھی فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، اللہ جو ہمارے ساتھ۔ جب سراقہ قریب آیا تو پھر عرض کی یا رسول اللہ خطرہ بہت ہے، یہ ہمیں قتل کرنے کے لیے آیا۔ تو حضور نے دعا فرمائی اور سراقہ اپنے گھوڑے سمیت زمین میں دھنس گیا۔ اب جب گھوڑا زمین کے اندر دھنسا تو اس کو سمجھ آئی، کہتا ہے مجھے معاف کر دیں، یہاں سے نکال دیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ جب آپ نے دعا فرمائی وہ نکلا تو پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گیا سراقہ بن مالک۔ تو حضور علیہ السلام نے وہیں کھڑے کھڑے ایک بشارت دی، ایک پیشگوئی فرمائی، فرمایا سراقہ اس دن تیرا کیا حال ہوگا جب کسرا بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ کسرا بادشاہ کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس زمانے میں کہ کسرا ایک روم جو ہے وہ سپر پاور تھی اس زمانے میں، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ کسرا کے کنگن بھی ہمارے ہاتھوں میں آئیں۔ پھر ایک زمانہ آیا حضرت سیدنا فاروق اعظم کا کہ جب روم فتح ہوا اور کسرا کے کنگن جو ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنتا تھا وہ چھینے گئے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھے گئے۔ آپ نے وہ کنگن اٹھائے، سراقہ کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں پہنا کے فرمایا کہ مجھے پتا ہے ہماری شریعت کے اندر یہ سونا پہننا یہ مرد کے لیے جائز نہیں، لیکن تجھے پہنا رہا ہوں تاکہ حضور کی دی ہوئی بشارت پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ، وہ بشارت بھی پوری ہوئی۔ تو عزیزان گرامی یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے
رستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سائے میں آرام فرما رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق ادھر ادھر گھوم رہے تھے کہ کہیں کوئی تلاش کرنے والا ہمارے تک نہ پہنچ جائے. دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، تو اس چرواہے کے پاس گئے، کہا کہ کوئی بکری، کسی بکری کے اندر دودھ ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے. فرمایا ادھر لے آؤ، ضرورت ہے. ایک بکری کا دودھ دوہا اور پیالے میں ڈال کر حضور کے پاس لے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاگے تو حضور کی بارگاہ میں وہ دودھ کا بھرا ہوا پیالہ پیش کر دیا. اب حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں حضور نے اتنا پیا حتیٰ کہ میں راضی ہو گیا، میرا جی بڑھ گیا. یعنی حضور نے اتنا، دیکھیں پی سرکار رہے اور جی بھر رہا ہے صدیق اکبر کا. اسے کہتے ہیں محبت رسول. فرماتے ہیں حضور نے اتنا پیا کہ میرا من راضی ہو گیا، اور پھر بچا ہوا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیا. تو یہ کتنی قربانیاں ہیں یار حضور کے لیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی. اس واسطے تو پھر حضور نے بھی وفا نبھائی اور آج بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. حضور فرماتے ہیں کل حوض کوثر پہ ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے. انت صاحبی علی الحوض انت اخی و صاحبی علی الحوض. اے ابو بکر تو میرا صحابی بھی ہے، تو میرا بھائی بھی ہے، اور حوض کوثر پہ میرا ساتھی بھی ہے. آج کل کچھ لوگ نا کہتے ہیں جی، ایک حدیث ہے حضرت